انسانوں کے نام افزار ریحان۔ 9/11 ذمہ دار کون؟ پچھلے دنوں پاکستان لاء کالج میں مجھے مندرجہ بالا موضوع پر اظہار خیال کی دعوت دی گئی، جس کے لیے میں پرنسپل جناب ہمایوں احسان اور کالج کے طلباء کا شکر گزار ہوں۔ موضوع کی ہمہ وقتی اہمیت کے پیش نظر اس گفتگو کی تفصیل اپنے کالم میں پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ نوجوان طلباء و طالبات سے یہ کہوں گا کہ آپ کی عمر کا جو یہ دور ہے بڑا جذباتی ہوتا ہے، لیکن علم و آگاہی اور شعور کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی متنازع موضوع پر کچھ سنیں یا پڑھیں تو اس کا جائزہ غیر جذباتی طور پر لیا کریں۔ سخت سے سخت بات کو بھی، چاہے وہ آپ کے تصورات و خیالات سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، حوصلے سے سنا کریں اور پھر اس کا شعوری تجزیہ کیا کریں۔ آپ چونکہ لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس لیے آپ کو ویسے بھی تصویر کے دونوں رخ ملاحظہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ 9/11 کو امریکہ میں کیا ہوا، لیکن زیادہ تر کو یہ معلوم نہیں کہ ایسے کیوں ہوا، اس کے محرکات کیا تھے۔ اس سلسلے میں ابھی بھی کلی اتفاق نہیں ہے کہ یہ شدید اقدام کن لوگوں نے اٹھایا، اگرچہ اس سلسلے میں الجھاؤ نہ پہلے تھا نہ اب ہے، بلکہ اب تو مکمل صورتحال پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ سعودی عرب کی حکومت بھی ان دہشت گردوں میں سے 15 کی سعودی شہریت تسلیم کر چکی ہے۔ صرف تسلیم ہی نہیں کر چکی بلکہ ان کے تمام تر کوائف بھی جاری کر چکی ہے۔ امریکہ کا اعلیٰ سطحی آزاد پارلیمانی کمیشن 9/11 کے سانحے کی تحقیقات کر چکا ہے۔ جن خواتین و حضرات کو اس کی کارروائی میں دلچسپی ہے، وہ اس المناک سانحے اور اس کے پس پشت واقعات کی تمام جہتوں سے کافی حد تک شناسا ہو چکے ہوں گے۔ ایک وقت تھا جب عامت المسلمین یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ اتنا بڑا کارنامہ اسامہ بن لادن یا ان کا القاعدہ نیٹ ورک کر سکتا ہے۔ ہمارے لوگ یہ کہنے پر لڑنے کو آتے تھے، مگر اب اس حوالے سے اتنا کچھ سامنے آ چکا ہے کہ جذباتی و ہیجانی کیفیت میں خاصا ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ اگرچہ اب بھی دور کی کوڑیاں لانے والے مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا کارنامہ ہے، اور یہ کہ 5000 یہودی اس روز کام پر نہیں آئے تھے۔ حالانکہ اگر اعداد و شمار دیکھیں تو مرنے والوں میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے علاوہ بہت سے یہود بھی شامل تھے۔ درویش کی رائے میں ایسی لا یعنی باتوں کو زیر بحث لانا صرف وقت کا ضیاع ہے۔ 9/11 کی جڑیں 9/11 سے بہت پہلے کے حالات و واقعات میں پیوست ہیں۔ جنگجو اسلام کو افغان جہاد سے نئی توانائی میسر آ گئی، اور جب سوویت یونین کا انہدام ہوا تو پھر ماقبل اختیار کردہ بہت سی عالمی پالیسیوں میں تبدیلیاں تو آنا ہی تھیں، لیکن جو لوگ فطرتاً تبدیلی کے لفظ کو بدعت کے معنوں میں لیتے ہیں، وہ اپنی ہٹ پر قائم رہتے ہوئے اپنی ڈگر پر ہی چلتے رہتے ہیں۔ ایسے حالات میں جہادی ریلے نے کسی طرف تو بہنا ہی تھا، سو بہا اور خوب بہا۔ افغان جہاد میں جو جہادی سوویت یونین کے مٹنے سے شیر ہو چکے تھے، انہیں بجا طور پر یہ زوم تھا کہ اگر ایک پہاڑ ان کے جہاد کی ہیبت سے رائی ہو سکتا ہے تو دوسرا کیوں نہیں۔ جوش جنوں میں وہ یہ ادراک کرنے سے قاصر رہے کہ ان کی اصل قوت امریکہ تھی، جس کی معاونت کے بغیر ایسی کارروائی ناممکن تھی، لیکن جذبہ عشق و جنوں ایسی باریکیوں کو کم ہی دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حقائق کو جھٹلاتے ہوئے نظری و تصوراتی نعرے لگانے شروع کر دیے، اور تکرار کے ساتھ یہ کہا گیا کہ دنیا میں اصل طاقت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس طاقت کے سامنے امریکہ کی حیثیت چونٹی جیسی بھی نہیں ہے۔ یہ بات 100% حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ اس طرح 9/11 سے کافی پہلے ہی امریکہ کے خلاف کہیں ہلکی پھلکی موسیقی شروع کر دی گئی اور کہیں پکے راگ الاپے جا رہے تھے۔ تنزانیہ، دارالسلام اور نروبی کینیا کہ امریکی سفارت خانوں کو 1998 میں بڑی بے دردی سے اڑایا گیا، جن میں درجنوں بے گناہ شہری لقمہ اجل بنا دیے گئے تھے۔ ہماری رائے میں کلنٹن دور کا یہ سانحہ 9/11 کا پیش خیمہ تھا۔ ہم سب جانتے ہیں اس کے بعد امریکہ نے افغانستان میں بن لادن کے ٹھکانے پر کروز میزائل بھی پھینکے تھے۔ ہماری رائے میں امریکنوں نے 1998 کے اس سانحے سے کوئی خاص سبق نہیں سیکھا تھا، نہ ہی اس سلسلے میں کما حقوق پیش بندی کی گئی جس کا ماں بعد انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اگر آپ کسی کی چھوٹی زیادتی پر مناسب رد عمل ظاہر نہیں کرتے تو پھر بڑی زیادتی کے لیے تیار رہیں۔ اب تو CIA اور FBI کی وہ تمام رپورٹس سامنے آ چکی ہیں جن میں واضح طور پر یہ پیغام موجود تھا کہ القاعدہ کسی بھی وقت امریکہ پر بڑا حملہ کر سکتی تھی۔ اگرچہ اس میں وقت اور جگہ کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی، مگر یہ وارننگ ضرور موجود تھی کہ جہازوں کو ہائی جیک کرتے ہوئے بطور تباہ کن ہتھیار یا میزائل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے سابق وزیر خارجہ البرٹ میڈلن سے لے کر امریکی تھنک ٹینک تک بہت سے اہل دانش نے یہ اعتراف کیا ہے کہ انہیں 9/11 کے حادثے کی خبر پر کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ القاعدہ کی طرف سے اس کی بجا طور پر توقع کر رہے تھے۔ اب یہ غفلت تو واضح ہو چکی ہے کہ امریکی انتظامیہ کو جو اہتمام 9/11 سے قبل کرنا چاہیے تھا، اس نے وہ نہیں کیا۔
اس کمی کو انہوں نے ماں بعد پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ان سے بعض بے اعتدالیاں بھی ہوئی ہیں۔ افغانستان پر چڑھائی تو واضح ہے، البتہ عراق کے حوالے سے خاصے اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی میرے گھر میں گھس کر ڈکیتی کرتا ہے اور آپ میرے ملزموں کو پناہ دیتے ہیں تو یہ کھلی دعوت جنگ ہے۔ اگر مجھ میں مقابلہ کرنے کی طاقت ہے تو میں آپ پر ضرور چڑھائی کروں گا، ملزم ہاتھ آئیں یا بھاگ جائیں۔ البتہ میں آپ پر ایسی ضرب ضرور لگانی چاہوں گا جس سے آپ نہتے ہو جائیں اور ایسے خطرناک لوگوں کو پناہ دینے کے قابل نہ رہیں۔ امریکہ یہی کچھ افغانستان میں طالبان کے خلاف کرنے کے لیے کوشاں رہا۔ چونکہ پاکستان ماقبل طالبان کا سرپرست تھا، اس لیے یہ ضروری خیال کیا گیا کہ طالبان کو اس سرپرستی سے محروم کیا جاتا۔ اگر پاکستان اس سرپرستی پر بضد رہتا تو لازمی بات ہے کہ اس سلسلے میں انڈیا کی خدمات حاصل کی جاتی اور پھر شاید تورا بورا خیبر کے پاس نہیں، واگا کے پاس بنتا۔ اب وانا کے آس پاس وزیرستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی 9/11 کے سلسلے ہی کی ایک کڑی ہے۔ اگر ایک کام سیدھے ہاتھوں سے ہو جائے تو اسے ٹیڑھے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ باشعور انسانوں کے لیے لڑنا مرنا یا خون خرابے تک پہنچنا آخری چارہ کار کے طور پر ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے اصل مقصد کے حصول کی خاطر جتنے بھی پرامن آپشن یا ہتھ کنڈے آزمائے جا سکتے ہوں وہ آزمائے جانے چاہیے۔ ہمارے قبائلی علاقے سے افغانستان کے اندر لڑنے والے دہشت گردوں کو کسی طرح بھی کمک نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر جرگہ معاہدوں کی ڈوزز ناکام ہوئی تو نتائج جو بھی نکلیں بالآخر یہاں بھی نوبت آپریشن تک ہی پہنچے گی۔ عراق کا معاملہ افغانستان سے کافی مختلف ہے۔ مسئلہ محض UN کی منظوری یا نیٹو فورسز کے استعمال کا نہیں ہے۔ صدام حسین اگر فلسطینی شدت پسندوں کو خود کش حملوں کے لیے امداد فراہم کرتا تھا تو اس کا یہ حل نہیں تھا کہ عراق پر ہی قبضہ جما لیا جاتا۔ جو جواز افغانستان پر حملے کے سلسلے میں موجود تھا وہ عراق کے ایشو پر موجود نہیں تھا۔ صدام حسین کے جو بھی مظالم تھے اس کا تختہ الٹنے کا حق بہرحال عراقی عوام کا تھا۔ امریکہ نے اگر اس سلسلے میں عراقی عوام سے تعاون کرنا تھا تو وہ اخلاقی، سفارتی، سیاسی اور دیگر ایسے بالواسطہ طریقوں سے ہونا چاہیے تھا جن سے صدام کے مخالفین یکجہتی حاصل کرتے ہوئے توانائی لیتے اور ایک بہتر متبادل سیٹ اپ بنانے کے قابل ہو جاتے۔ انہیں میڈیا کے ذریعے ہی نہیں، سفارتی ذرائع سے بھی بین الاقوامی برادری کی ٹھوس حمایت و امداد دلوائی جا سکتی تھی۔ زندگی کے بہم مطالعے سے میری یہ پختہ اپروچ ڈیولپ ہوئی ہے کہ آج کسی بھی قوم میں تبدیلی اس قوم کے اپنے اعتدال پسند عناصر کے ذریعے ہی واقع ہونی چاہیے، ورنہ مزاحمت کا پیدا ہونا فطری و لازمی امر ہے جو براہ راست بیرونی مداخلت کی صورت میں اخلاقی جواز بھی حاصل کر لیتی ہے۔ 9/11 فی الحقیقت عصر حاضر کا ایک جوہری ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس نے مشرق و مغرب کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ قوانین و ضوابط ہی کو نہیں، بہت سی دیگر اقدار کو بھی بدل ڈالا ہے۔ دوستیوں اور دشمنیوں کے معیارات کو بدل دیا ہے۔ اس کے گوناگوں پہلوؤں اور جہتوں کا احاطہ برسوں پر محیط ہوگا۔ 9/11 کے شر سے جو ایک خیر بلکہ خیر کثیر پھوٹی ہے وہ مختلف معاشروں میں شدت پسندی کے خلاف اعتدال پسندی اور مبنی بر امن و سلامتی انسانیت کی عالمی آواز ہے۔ یہی آواز انسانی برادری کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ اس کی برکت سے کئی پسماندہ اقوام کا گند صاف ہوگا۔ کشمکش پر مبنی ابتدائی کچھ سال بلا شبہ مشکلات میں گزریں گے، لیکن بالآخر اسی اپروچ کے زیر اثر انسانی حقوق و فلاح پر مبنی ایک نئی دنیا تعمیر ہوگی، بصورت دیگر تباہی انسانیت کا مقدر ہوگی۔ حکومت پاکستان نے 9/11 کے حوالے سے مشرف دور میں جو کچھ کیا وہ ناگزیر تھا۔ اس سلسلے میں بارگیننگ کے حوالے سے تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن اصولاً پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں جو تبدیلی کی اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ چاہے پاکستان میں جو بھی جیسی بھی جس کی بھی حکومت ہوتی وہ یہی کچھ کرتی، کیونکہ پاکستان کے لیے سلامتی کی یہی واحد راہ تھی۔ افغانستان کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا، مگر ہمارے پاس بہت کچھ تھا۔